اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ یہ بتاؤ گولی کیوں چلائی ہے جنرل؟ کیوں آرڈر دیے تھے تم نے؟ معصوموں کو شہید کیا ہے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ گنجے تم بھی ظالم آدمی ہو، یہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جو حالات چل رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب آ رہا ہے 14 اگست۔ اب 14 اگست پہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، جیسے آپ 5 اگست کو نکلے۔ اگر آپ نکل آئے تو یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ سمجھ لے فتح کر لیں گے۔ کیونکہ یہ اتنی بھرپور کال ہوگی کہ 5 اگست سے بھی بڑی۔ اس کے بعد جو فائنل کال آئے گی نا، انشاءاللہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو جن جان پاکستان جی، آزادی سب بہت بڑی چیز ہے، آزادی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزادی ایسے نہیں ملتی، ہزاروں قربانیاں دے کر پھر آزادی ملتی ہے۔ تو آزادی حاصل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ آزادی حاصل کریں گے۔ 14 اگست کو نکلیں دمادم مست کلندر، پھر دیکھتے ہیں یہ آگے سے کیا کرتے ہیں۔ تو جن جان پاکستان جی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں۔ عمران خان اللہ نے تحفہ دیا آپ کو، جیسے وہ کال دے فوراً باہر آ جائیں۔ یہ 14 اگست ہے نا، اس کے بعد بھی کوئی آگے پیچھے، جب رات کو کہے صبح نکلو تو نکلو، صبح کہے رات کو نکلو تو نکلو، کیونکہ وہ آپ کی خاطر قید کاٹ رہا ہے۔ یقین جانیں، اس کا قید کاٹنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کر دوں، کیونکہ پہلے بھی اس نے یہی کام کیے ہیں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ دیکھیں، ورلڈ کپ تاریخ میں لکھا گیا، کینسر ہاسپٹل لکھا گیا، نمل یونیورسٹی لکھی گئی، القادر یونیورسٹی لکھی گئی۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے جک ماری ہے بغیرتوں نے۔ جو وہ دیکھیں نا، مریم صاحبہ ٹک ٹاک کوئین، بلکہ کھچ کوئین، معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا اسی کا ہے۔ وہی ہے جن جان پاکستان جی، جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے تلی ہوئی۔ آپ پبلک سے جا کر پوچھیں پبلک کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ وہ تو ماں بن کے آئی تھی، لیکن پبلک نے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک ظالم عورت ہے۔ جو ظالم عورت ہوتی ہے نا، وہ ہے وہ، آپ یقین جانیں۔ کیوں کہ اس نے جو، آپ یہ دیکھیں نا، ہر جگہ پہ اپنی تصویر، ہر جگہ پہ اپنی تصویر، جو بنے ہوئے منصوبے ہیں اس پہ بھی اپنی تصویر۔ یہ گوگل میں سب نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، کلپ دیکھ لیے کہ یہ جو اس نے ٹرام چلائی ہے، یہ عثمان بزدار کا منصوبہ تھا۔ تو یہ سوائے تصویروں کے، سوائے ٹک ٹاک بنانے کے، ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ یا فراڈ کرنا، آپ کے سامنے کتنے کتنے بڑے سکینڈل نکل رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو،
کہ یہ بڑے خنزیر لوگ ہیں. یہ ایک مافیا ٹولہ ہے. جن جان جی، یہ جن جان پاکستان، یہ مافیا ٹولہ اسی وقت ختم ہوگا جب آپ کریں گے، ورنہ وہ تو لگے ہوئے ہیں. کبھی چینی سکینڈل میں دیکھیں کتنا روپیہ انہوں نے بنایا، ابھی تک بنا رہے ہیں اور بناتے رہیں گے. کون روکے گا انہیں؟ آپ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا. جب آپ یہ ارادہ کریں گے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آپ اپنا حق لینا ہے آپ نے. تو اس طرح تو آپ کو حق نہیں ملے گا جس طرح سے آپ غافل ہوئے. اب خوف کے بت آپ نے توڑے ہیں، مزید بھی جو ہیں وہ بھی توڑ دے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا. میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. 5 دن قید، 6 دن قید، زیادہ سے زیادہ حوالات، اس کے بعد 5-5 ہزار کے مچل کے تو ضمانت ختم. اتنی کی تکلیف ہے. اور یہ جو مار داڑ انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے، یہ کس لیے کہ ان کے اوپر خوف ہے. خوف کے بت آپ کے تو ٹوٹ گئے ہیں، ان کے اوپر ہیوی ہو چکے ہیں. یہ میری بات آپ یاد رکھیے. اور جب ان پہ ہیوی ہو چکے ہیں تو ان کے پاس راستہ کوئی نہیں. یہ راستے کی تلاش میں ہے. کہاں جائیں گے؟ اگر آج جو عمران خان نکل آیا باہر اور اس نے آ کر سچل احتساب کیا، یہ ساری ترمیمیں شرمیمیں ختم ہوئی، قانون کی بالادستی ہوئی، تو کیا آپ سوچ لیں. اور انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ قانون کو یہ شکست دیں. انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہو گیا ہے وقتی طور پہ. کیوں کہ سپہ سالار جو ہے وہ آپ کے سامنے جھوٹا فیلڈ ماسٹر، اس نے جو وہ کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ جا، سعودی عرب جا، چائنا جا، عرب امارات جا، کشکول پکڑا ہوا ہے. بھئی تمہارا کیا کام ہے؟ تم ایک جنرل ہو، جنرل بن کے رہو. ملازم ہو تم حکمران بن گئے ہو ایسے کہ تمہارے جیسا ظالم حکمران صدیوں میں نہیں پیدا ہوا. اور تم نے جو ظلم کیے ہیں، کیا یہ ظلم مسلمان کرنے والے ہیں؟ آپ نے